الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے مل کے درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، اہلیان خان پور، گرد و نواح سے آنے والے تمام مسلمان بھائیوں، ایمان والی باپردہ باکردار معززات عزت دار گھرانے کی ماں بہنیں بیٹیاں جو علماء اور مہمانوں کے لیے کب سے ان کی خدمت میں مصروف ہیں، اور صرف آج نہیں، مسلسل 2 دن اور یہ خدمت چلتی رہے گی. جس نے بھی اس جامعہ کی اس بابرکت سالانہ 3 روزہ اجتماع میں حصہ لیا، یہاں تک کہ جس نے رستے کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والا ایک روڑا بھی اٹھا کر علیحدہ کر دیا، اللہ جل شانہ سب سے راضی ہو گئے. میرے ایک انفرادی عبادت ہو رہی ہے، سوئی 3 کی طرف سے 4 کی طرف اور 4 سے 5 کی طرف رواں دواں ہے. ایک اجتماعی عبادت ہو رہی ہے، ایک انفرادی سوچ ہے جو اس وقت
سجدوں میں اور مصلی پر اور قرآن کی تلاوت پر کئی ایک ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر کو نماز کے سجدوں اور قرآن کی تلاوت سے چمکا رکھا ہے۔ انفرادی جو عبادت ہو رہی ہے اللہ انہیں بھی اجر سے محروم نہیں رکھ دے، لیکن جو ایک اجتماعی عبادت ہے کہ میں بھی سدھر جاؤں اور سارے عالم کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، اس کے لیے اللہ میرے مال اور میری اولاد اور مجھے ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے۔ اس اجتماعیت پر اللہ کی قسم علماء بیٹھے اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے آتے ہیں اور قبولیت کے فیصلے آتے ہیں، اور یہی وہ گھڑیاں ہیں کہ جس گھڑی کو دیکھ کر اللہ آسمان کی مخلوق پہ فخر فرماتے ہیں، اور یہی وہ اجتماعات ہیں کہ جن اجتماعات کے بارے میں اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اوپر نیچے دائیں بائیں سے گھیر لو اور جو مانگ رہے ان کے مانگنے پر آمین کہہ دو اور ساتھ خوشخبری بھی دے دو، تمہارے ہاتھ منہ پر پھیرنے سے پہلے جو تم نے جائز مانگا اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اب بتاؤ اتنے بڑے میلے کو اور اتنی با برکت اور با ذوق محفل کو کون چھوڑ کے جائے؟ ان کو کیا پڑی تھی؟ جہاں پورے پاکستان کے اندر دینی مدارس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہاں 3 روزہ روحانی اجتماعات کیوں کیا؟ کہ اپنی عزت کا لوہا منوانے کے لیے؟ کیا اس جامعہ کا تعارف کرانے کے لیے؟ وہ تو پوری دنیا میں قال اللہ تعالی اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو چکا ہے۔ پوری دنیا، صرف خانپور نہیں، پوری دنیا کے اندر اس جامعہ کا فیض یافتہ اپنے فرائض کو نبھا رہا ہے، کوئی تزکیے میں، کوئی تصوف میں، کوئی تجوید میں، کوئی قرات کے اندر، کوئی تدریس کے اندر، کوئی امامت، کوئی خطابت میں، ہر جگہ تو چمکتا نور نظر آ رہا ہے۔ پھر لاکھوں روپیہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ہر ایک کو جسے گھر میں کوئی نہیں پوچھتا السلام علیکم جی حضوری کرنے کی کیا پڑی؟ یہ مرد قلندر جو اس وقت ان کے بستر ان کے انتظار میں ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو پیار والی آغوش میں لیں اور پھر آپ محو استراحت میں آ کر اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنی روحانیت کو، اپنے دماغ کو سکون پہنچائیں۔ یہ اللہ والے اس عمر کے اندر آپ حضرات کے سامنے بار بار منت کر رہے ہیں، دیکھو بیٹھو، کمر دکھا کے نہ بھاگ جانا۔ او بھئی کیا بات، یہاں جو ہے وہ کوئی لڑائی چل رہی ہے، یہاں کوئی آپس کے اندر ایسا اور ایک دوسرے کے اندر کمپٹیشن ہے اوپر نیچا کرنے کو؟ محض اللہ کی رضا کے لیے کہ دیکھو میں نے جھولی لٹا دی، تم جھولی بھرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، میں نے لٹانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، تم بھرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ اور صرف مقصد یہ ہے، پوری دنیا کے اندر ایک محنت ہو رہی ہے اسباب پر بننے کی اور اسباب پر پلنے کی۔ پوری دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کی جا رہی ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا سائنس سے بنی، سائنس دنیا سے بنی، اور ان کے چہرے، ان کے چمکتی ہوئی پیشانیاں اور ان کی پیاری پیاری آوازیں بتلا رہی ہیں سائنس بھی اللہ کی مخلوق ہے، دنیا بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کون؟ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت کس کے ہاتھ میں؟ موت حیات کس کے ہاتھ میں؟ غمی خوشی کس کے ہاتھ میں؟ رزق کی فراخی اور بندی کس کے ہاتھ میں؟ موت حیات کس کے ہاتھ میں؟ اولاد کس کے ہاتھ میں؟ تو سارے مسئلے، جو ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، تو مسئلے بھی اللہ نے حل کرنے ہیں، حکومت کے پیچھے کیوں پڑے؟ جب سب کچھ اللہ نے دینا ہے تو اس کا مطلب وہ دے رہا ہے، ہمیں لینا نہیں آتا۔ ہماری مثال یہ ہے، محکمہ ملازمت کا کوئی اور اختیار کیا، تنخواہ کے لیے کوئی اور اختیار کیا، بتاؤ جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ سارا مہینہ کسی اور کے محکمے میں کام کرتے ہو اور تنخواہ لینے میرے پاس آتے ہو، رات ساری غفلت میں کسی اور کے محکمے میں ناشتہ میرے دسترخوان پہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سارا دن میں تمہیں دوسروں کی فیکٹریوں میں کبھی جھکتا، کبھی لٹتا، کبھی پڑھتا، کبھی ناشتہ دیکھتا ہوں، اور کھانے کے لیے میرے پاس تنخواہ لینے آ جاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ سکون میرے سے مانگتا ہے، آرام میرے سے مانگتا ہے، بیوی کی زبان درازی، آپس کا کردار اخلاق میرے سے مانگتا ہے، بچیوں کا حیا میرے سے مانگتا ہے، رشتے میرے سے مانگتا ہے، اولاد میرے سے مانگتا ہے۔ بے شرما، میں جو تیرے سے مانگتا ہوں تو بھی تو مجھے دے۔ 3 انچ کی تیری انگلی ہے، اٹھانے میں میری طرف تو دیری نہیں کرتا۔ کبھی تو سوچا کر،
تو کس کو اشارے کر رہا ہے؟ کبھی تو سوچا کر، تو گھر میں، ہوٹل پہ، چائے کے اڈوں پہ بیٹھ کے کس کا گلہ کر رہا ہے؟ تجھے خیال نہیں آتا؟ آنکھیں میری عطا کی ہوئی، زمان میری عطا کی ہوئی، جسم میرا عطا کیا ہوا، یہ سارے کا سارا وجود میرا ہے۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو تیرے پیشاب کی نالی بند کر دو، دنیا کی کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی۔ یہ کپڑوں کی چمک کسی اور کو دکھانا، یہ پیسے کی چمک کسی اور کو دکھانا، یا بڑی بڑی بلڈنگیں کسی اور کو دکھانا، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، میں تجھے بستر پہ لٹا کر پیشاب پخانے سے تیرا پجامہ بھر دو، دنیا کی کوئی طاقت صفائی کرنے کو تیار نہیں۔ ایک دانت کے اندر درد کر دوں، پورے خانپور کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائے، اگر میں تیرے درد کو ٹھیک نہ کرنا چاہوں، دنیا کی کوئی فیکٹری کی دوائی ٹھیک نہیں کر سکتی ہے کیا تو؟ کبھی ادھر کو گڑائی لے کے میرا گلا، کبھی ادھر کو گڑائی لے کے میرا گلا، اور ظالموں کوئی کس کے گھر جاتا ہے کہتا خاموش ہو، اس کے گھر میں اس کی بات نہ کرنا، یہ سن لے گا۔ تجھے تو میرے گھر کے اندر بھی غیرت نہیں آتی، سجدے بھی مجھے کر کے جاتا ہے اور شکوے بھی میرے گھر میں میرے کر کے جا رہا ہے۔ بتا تیرا میرا نبھا کیسے ہوگا، تیرا میرا سانجا کیسے ہوگا، تیری میری صلح کیسی ہوگی، تیرے میرے درمیان پیار کیسے ہوگا؟ جس زمین آسمان سورج چاند ستاروں کو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں نے ارادے میں نے اشارے سے بنایا تو ہوتا کون ہے؟ میری دھرتی کو گندا کرنے والا۔ میں نے کہا تھا شراب پی، میں نے کہا تھا جوا کھیل، اللہ اکبر، بچہ شرارت کرے، ماں کو اوپر تھپڑ مارتی ہے، یا تو بچے کی بات نہیں، 70 80 سال کا بوڑھا مرد درختوں کے نیچے جوا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تجھے تو میری طرف منہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے تو میری طرف شکل ہی مجھے میری نہیں دکھانی چاہیے تھی، تجھے تو میری طرف چہرہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، تیری حیثیت کیا، تجھے تو میرے سے مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، اتنی کرم نوازی میں نے فرمائی، اتنا سا تھا پانی کا قطرہ تھا، کیا سے کیا کر کے، کیا سے کیا بنا کے میں نے اتنا بڑا حضرت انسان بنا دیا، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ میں تیری قدر تو کرتا رہا، تو نے میری قدر نہ کی۔ الہ العالمین فرماتا ہے اتنا کھایا، فرشتے قلم لے کے تیار رہے، تو نے ایک لقمہ بھی کھا کے میرا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ صبح صبح تو اٹھتا ہے، تجھے تیرے گھر کا گند اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، ناشتہ بنانے سے پہلے، تیرے کپڑے دینے سے پہلے، بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے، تیری بہن، تیری ماں، تیری بیوی، اللہ اکبر، جسے تو نے رنڈی کجری بنا رکھا ہے، سفید بال ہو گئے شیخ کے، اللہ اکبر، ان جیسے کتنے آئے، کتنے دنیا سے چلے گئے، کرسی خالی ہو گئی، یقین جانو نہ باپ رہا، نہ دادا رہا، نہ نانا رہا، نہ بھائی رہا، ایک ایک کر کے سارے کے سارے باری باری چلے گئے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، گلشن کے چند پھول باقی رہ گئے، لیکن مالک تیری کرم نوازی ہے، مالک کائنات تیرا کرم ہے، تیرا فرض ہے، ایک گلشن ختم ہونے سے پہلے اللہ تو نے نسلوں کی صورت کے اندر دوسرا گلشن سجا دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، وکیل کا بیٹا وکیل بن جاتا ہے، لیکن مولوی کا بیٹا بڑی مشکل سے مولوی بنتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، یہ تو کرم ہے میرے رب العالمین کا کہ مالک کائنات نے عقلوں پہ بھی کرم فرما دیا، نسلوں پہ بھی کرم فرما دیا ہے۔ گھر گندا ہو، گھر والے کو اچھا نہیں لگتا، صاحب خانہ کو اچھا نہیں لگتا، کیا ہے؟ کسی بچے نے پیشاب تھوڑی کر رکھا ہے، سلنٹی پھینک رکھی ہے، سلنٹی کا ریپر پھینک رکھا ہے، لولی پاپ کا کاغذ پھینک رکھا ہے، ٹافی کا ریپر پھینک رکھا ہے۔ ماں اٹھے گی صبح صبح، سردی گرمی کا خیال نہیں کرتی، دھند کا خیال نہیں کرتی، ٹھنڈے گرم پانی کا خیال نہیں کرتی، صبح صبح جھاڑو پوچھا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، جب تک صفائی نہ ہو مجھے ناشتہ اچھا نہیں لگتا، جب تک صفائی نہ ہو مجھے کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ اللہ اکبر، فرمایا تیرے گھر کے اندر گند آیا، تو نے پانی کا پریشر مار کے اپنے گھر کا گند صاف کر دیا۔ جب میری زمین پہ گند آیا زنا کا، شراب کا، جوئے کا، تو میں نے زمین پر سیراب کا ریلا بھیج کے سارے گند کو صاف کر دیا۔ اے میرے بندے، یا تو گند نہ کرتا، اگر میں نے اس سے صاف کر دیا تو تجھے شکوہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔
میں نے تو تجھے حکم دیا تھا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ میں نے تو ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا آپس کے اندر مذاکرہ کرتے رہنا، آپس کے اندر یاد دہانی کراتے رہنا، ایک دوسرے کو تنبیہ کرتے رہنا، ایک دوسرے کو بتلاتے رہنا کہ جس راستے کا تو نے انتخاب کیا یہ راستہ اللہ کی دشمنی والا، یہ راستہ بغاوت والا، یہ راستہ خدا کی نافرمانی والا، یہ راستہ ناکامی والا۔ اے میرا بندہ، ان اتنے بتلانے کے باوجود تین دل کا جامعہ کا اجتماع ہوا، ہر خطیب آ کر یا اپنے اپنی خطابت کے گوہر دکھا کے گیا، جوہر دکھا کے گیا، قاریوں نے قرآن پڑھ کے سنایا، نعت خوانوں نے نعت پڑھ کے سنائی، تو کتنا بے دل ہے، کتنا سخت دل ہے۔ تین دل صبح و شام قرآن سنایا جاتا رہا، لیکن تیرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا۔ پورا قرآن کا تو دور کی بات، پورے قرآن کا بھی تیرے پہ اثر کوئی نہیں ہوا ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر، اس امت پر، اس انسانیت پر ایسا زوال کا وقت آنا تھا کہ منتیں کر کر کے اور لوگوں تسلیاں دے دے کے فضائل سنا سنا کے لوگوں کو بٹھانا پڑتا۔ باتیں ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو نیزے کی اینیوں پہ قرآن سنا کے چلے گئے، تلواروں کے سائے میں سجدے کر کے چلے گئے، اور اپنا حال یہ کہ 4 گھنٹے اللہ کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں، ہمیں اپنے مقام کا اندازہ نہیں، ہمیں اپنی شان کا اندازہ نہیں کہ اللہ کا دین ہمارے سے کون سی توقعات رکھ رہا ہے، اسلام ہمارے پر کون سی امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، اسلام کے گلشن کا تو دور کی بات ہے، ہم نے اپنے گھر کے گلشن کا ہی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایسا وقت بھی آنا تھا، ان بوڑھوں کی زبانوں سے ان کانوں نے سننا تھا کہ ایسی اولاد سے اللہ بہتر اولاد نہ دیتا۔ ایسا وقت بھی آنا تھا کہ باپ نے بیٹے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور رو کے دکھایا، پترا اس عمر کے اندر باپ نو ستاوے گا، اس عمر کے اندر باپ نو رلاوے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب ایسا کڑوا بول آسمان کی طرف جاتا ہے تو مالک کائنات میرے عزیزو سیلابی دلے کی طرح اللہ کا عذاب زمین پر آ جاتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا ہر چیز پہ کمپرومائز ہو جائے گا، ہر چیز پر تیری معافی قبول کر لوں گا۔ زنا کر کے توبہ کرے گا معافی مل جائے گی، اللہ اکبر، اقبال جرم کر لے گا، اعتراف جرم کر لے گا، شرابی توبہ کرے گا معافی مل جائے گی، چور توبہ کرے گا پردے میں معافی مل جائے گی۔ لیکن 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، 2 چیزوں پہ سمجھوتا نہیں کروں گا، 2 چیزوں پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں کروں گا، 2 چیزوں پہ کوئی لکھت پڑھ نہیں کروں گا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار خبردار، پیشانی میں نے دی، اگر اسے کسی غیر کے آگے چکائے گا یہ اللہ برداشت کوئی نہیں کرے گا۔ امن دنیا میں مانگے، عیسائیوں کی جگہ جا کے، ان کے چرچوں میں جا کے کیک کاٹے، ہندوؤں کے ٹلے کھڑکائے، اللہ اکبر، کبھی پادری بن جائے، کبھی پنڈت بن جائے، اور ظالمہ تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ کسی ہندو نے نماز پڑھ کے دکھائی ہو، کسی سکھ نے میرے عزیزو قرآن پڑھ کے دکھایا ہو، کسی عیسائی نے، کسی کافر نے میرے عزیزو روزہ رکھ کے دکھایا ہو، جب تیرے فرض نماز روزہ قرآن کی تلاوت ہندو سکھ کافر نہیں کرتا تو ان کے یوم تجھے منانے کی اجازت کوئی نہیں۔ تو ویلنٹائن ڈے کیوں مناتا ہے؟ تو کرسمس ڈے کیوں مناتا ہے؟ تو ہیپی نیو ایئر کیوں مناتا ہے؟ اور کہ شرما، تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ جب تو اپنی اوقات سے گرے گا تو مالک کائنات کا گھوڑا زمین پہ برسے گا۔ دیکھا کسی ہندو کو نماز پڑھتے؟ دیکھا کسی کافر کو روزہ رکھتے؟ جب وہ ہمارے شعار کا احترام نہیں کرتے تو ان کے آگے جا کے تو جھکتا ہے۔
तुझे तो चाहिए था अमन में हो या गैर अमन में हो, दुश्मनों के सामने हो या तन्हा हो। अल्लाह अकबर। तेरा नजरिया पूछे तो नजरिया पाकिस्तान का न बताता, नजरिया अपने घर अपनी कौम का न बताता, तो नजरिया सोच वो बताता जो हिरा के दामन से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दामन में लेके आए हैं। तेरी पहचान पहुंचते कौन है? तो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे किरदार के बारे में पूछते किसकी ताबेदारी करेगा, किसके नक्शे कदम पे चलेगा, किसकी ताबेदारी करेगा, किसको अपना आइडियल बनाएगा, किसको अपना मोहसिन बनाएगा, किसको अपना प्यारा बनाएगा, किसके किरदार पर अमल करेगा। पलक झपकने से पहले, सांस अंदर का बाहर का अंदर आने से पहले तेरी जुबान से निकलता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर मैं देखता बारिश की क्या मजाल है, फिर मैं देखता पानी की क्या मजाल है, तुझे नुकसान पहुंचाए। अज़ाबों को दावत तो तूने दी, कार्ड तूने भेजे, और कार्ड भी ऐसे रंगीन भेजे कि अज़ाब मेरे खुद ब खुद चल के तेरे दरवाजे पर आ गए। बेटे की शादी पे सादा कागज, बेटे की सालगिरह पे सादा कागज, जलसा कुरान का और सादा कागज, गुनाह के अड्डों के लिए दावत देने के लिए वीआईपी कार्ड जब चलने लग जाएंगे तो फिर मेरी जमीन भी ठंडा सांस लेगी, फिर मेरा आसमान भी सांस लेने को कहेगा, पहाड़ भी अपनी जगह से सिरकने को कहेंगे। रब्बे अकबर की कसम है, मुझे ये नहीं पता मजलूम है कि जालिम है, जब मैं जमीन को इशारा करूंगा ऐसा पलटा खाएगी 45,000 को लुकमा बना के निकल जाएगी, पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये छोड़ दो कि वो मुसलमान है, ये छोड़ दो वो काफिर है, ये देखो अल्लाह का अजाब कैसी कैसी सूरतों के अंदर आ रहा है। अभी माल के अंदर नुकसान वो भूले कोई नहीं, फसलों के अंदर नुकसान वो भूले कोई नहीं, सैलाब में जो नुकसान हुआ भूले कोई नहीं। यकीन जानो अगले ज़ल्ज़लों की पेशन गोई हो गई। अल्लाह अकबर। अभी आप में लगे मैं नहीं कीता, इन्ने कीता, मैं नहीं कीता, इन्ने कीता। जब तक तुम तो दूसरों से तौबा करवाओगे और अपनी गलती का एहसास नहीं करोगे, करवटें बदलना पड़ेगी। और जब अपनी गलती का एहसास करके नदामत का आंसू नहीं बहाएगा और अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराएगा, खुदा की तरफ से रहमत का फैसला नहीं आएगा। अभी खुलफाए राशिदीन की बात कर रहे थे, सुन खुलफाए राशिदीन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर हुकूमत है। अल्लाह अकबर। देसी घी महंगा हो गया, डालडा तो था ही नहीं, ये तो हमारे नसीबों में लिखा ना। देसी घी महंगा हो गया, उमर ने सबसे पहले हुक्म अपने घर के अंदर नाफिज किया। यूनी का IMF से इतने कर्जे मिल गए, इस डिमांड पे मिल गए, हवाई अड्डे हमने दे दिए, अल्लाह अकबर इतने बजट लग जाएंगे, ठीक है तुम्हारी मर्जी, हम तो मरी कौम है, एक हाथ से मारो तब भी मार खाएंगे, दूसरे हाथ से मारो तब भी मार खाएंगे, लेकिन ईमान की रमक कितनी जिंदा कि हमारे अरमानों का खून निचोड़ दो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम खत्म नबूवत और मोहम्मद के गुलामों की तरफ उंगली उठाओ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कौन है, हम क्या है, हम कुछ भी हैं, लेकिन वक्त आएगा आने दो हम तुमको बता देंगे, कहो इंशाअल्लाह। जाओ जाओ जाओ, इस्लाम दुश्मनों के साथ मिलकर ये गीदड़ भभकियां तुम्हें देना। हम तो उमर के गुलाम हैं, सिद्दीक के गुलाम हैं, हम तो मुआविया की सियासत को मानते हैं। जिन लोगों ने करबला वालों को तलवारों के साए में सजदे करते देखा, नेज़े की एनियों के ऊपर अल्लाह अकबर करते देखा, रब्बे अकबर की कसम है वो तेरी गीदड़ भभकियों से डरने वाले कोई नहीं। हमें जान मिला शहादत का, हमें जान मिला सदाकत का, हमें जान मिला बहादुरी का, के मैदान से, ओहद के मैदान से, करबला के मैदान से। रब्बे अकबर की कसम है जिन्होंने बहादुरी के जिक्र सुने हो, जिन्होंने याराने मोहम्मद के तज़किरा सुने हो, जिन्होंने सहाबा का कुफर के मुकाबले में डट जाना सुना हो, वो बिल्ली की म्याऊं म्याऊं से डरने को तैयार कोई नहीं है। खबरदार, तेरी बोलती बंद कर देंगे अगर हुजूर के खत्म नबूवत की ताज की तरफ तूने मैली आंख से देखा। अरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की जरूरत कोई नहीं, हमें मदरसे के नन्हे नन्हे मुजाहिदी बड़े हैं। खुदाए पाक की कसम, डर अपने आठवीं ताकत से, ला अपनी आठवीं ताकत, ला दुनिया के मादी असबाब,
لا IMF رب اکبر کی قسم ہے ان قرآن والوں کو نہ چھیڑنا. اگر ان ننے نے ہاتھ اٹھا دیے رب اکبر کی قسم ساتھ لینا مشکل ہو جائے گا. بہت بڑی بات کہا گیا. ان ہاتھوں کی طاقت آپ نے دیکھی نہیں جنہوں نے 24 گھنٹے اللہ کا قرآن اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہو, جنہوں نے 24 گھنٹے رحمت والے نبی کا فرمان اپنے آگے پکڑا ہو. رب اکبر کی قسم ہے ان ہاتھوں کے اندر ہتکڑیاں تو آ سکتی ہیں, ان ہاتھوں والے سروں کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے. بولو نعرہ تکبیر, زور سے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاج ختم نبوت, شان صحابہ, شان صحابہ, کردار صحابہ, شان قرآن, عظمت دینی مدارس, جامعہ عبداللہ بن مسعود, جامعہ عبداللہ بن مسعود. شیخ درخواستی, نشانی درخواستی, بولے پڑھ گئے دونوں ہاتھ بلند کر کے, شیخ درخواستی, شیخ درخواستی. نعرہ تکبیر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیسی گھی مہنگا ہو گیا. آپ اپنے گھر میں اور آپ نے اعلان فرمایا آج کے بعد زیتون کے تیل میں سالن بنائیو, دیسی گھی مہنگا ہو گیا. اس وقت عمر کے دسترخوان پہ دیسی گھی کا سالن آئے گا جس وقت مدینے کے یتیم اور غریب کے گھر کے اندر دیسی گھی کی ہڈیاں پکے گی. یہ نافذ حکم کہاں سے ہوا؟ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر, پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر. ہمارا گلہ کسی سے نہیں, لیکن شکوہ تو کر سکتے ہیں. ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے, کسی کو اوے تو ہی نہیں کہتے, کسی کو گالی نہیں دیتے, لیکن اپنا درد تو تم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. اور ظالمو تم نے تو ہمارا وہ حال کر دیا, مار بھی رہے ہو, میں رونے کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہو. مولانا ٹھیک ہے اسمبلی کے اندر بل پاس ہو گیا, ناموس صحابہ کا, اللہ اس پر عمل درآمد کروائے, لیکن اب کیا فائدہ جب سارا ہی ہمارا گلشن اجڑ گیا ہے, جب بچا ہی کچھ نہیں. اب تو کھیتی اجڑ گئی, تم پانی کے پائپ لے کر اس کو سراب کر رہے ہو, فائدہ کیا؟ ہماری تو امید ہے خدا کی قسم قرآن کے نولے حالوں سے ہیں. میرے بھائیوں خدا کے واسطے ہمارے احساس کو, ہماری ڈیمانڈ کو, اللہ کے واسطے ہماری امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا. ہم نے تمہارے پہ محنت کی, قرآن ہم نے تمہیں پڑھایا, روٹی کا انتظام ہم لوگوں کے آگے بھیک مانگتے رہے. اس سے پوچھو تو صحیح کہاں کہاں جا کے دھکے کھاتا ہے. اتنا بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے جب مخلوق خدا کے آگے قرآن کے طالب علموں کے لیے سوال ہوتا ہے. اوہ لوگوں LCD خریدنے کے لیے پیسہ, بڑے سائز کا فریج خریدنے کے لیے پیسہ, جب قرآن والوں کے لیے اعلان ہو 10 روپے کا نوٹ نکالتے ہو, خدا کی قسم شرم سے سر جھک جاتا ہے. بات ابھی عثمان غنی کی کر رہے تھے, بات صدیق اکبر کے تن من تے دھن اولاد بھی واری حضور تو سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے, کب وہ تیرے اندر جذبہ پیدا ہوگا. صدیق لینے سے فرق نہیں ہوگا, صداقت کا جوہر دکھائے گا, صداقت کا سینہ دکھائے گا. رب اکبر کی قسم ہے عرش بھی پھر جوش کے اندر آئے گا, عرش اعظم بھی جھومنے لگ جائے گا. جس زمین کے اوپر سجدوں کی, اللہ اکبر, سجدوں کی رفتار ہو اور قرآن کی تلاوت ہو, آج اس گلی اس بازار کے اندر گانے کی آواز ہو, بتا 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 بادل آسمان مرجھائے گا کہ نہیں, فصلیں اجڑے گی کہ نہیں, مال ڈھور بھی رونے لگ جائیں گے. کبھی سنا تھا مال جانوروں کے اندر بیماری ایسی آئے گی؟ ایسا بڑا سیلاب کا ریلا آیا. ٹھیک ہے گناہ میں نے کیا, اللہ نہ کرے, غلطی مجھ سے ہوئی, اللہ نہ کرے. چڑیوں کا کیا قصور تھا, کون سا انہوں نے شرک کیا, کون سی انہوں نے جا کے کسی دربار کی مجاوری کی, جانوروں کا کیا قصور تھا. اللہ اکبر, غلطی تیری ہوئی, بڑے بڑے اللہ کے عذاب کی زد کے اندر آ گئے. رب اکبر کی قسم ہے جان نے پانی کے اندر ایسے بہ رہی تھی جیسے دن کے بہ رہے ہوں. مجھے پتہ ہے متوسط طبقہ بیٹھا ہوا ہے, میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے عرض کرتا ہوں قرآن والوں کو نا امید نہ کرنا. اگر کچھ دے نہیں سکتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا جامعہ کے لیے کر دینا. یہ وہ سرخیز دھرتی ہے, وہ زرخیز دھرتی ہے کہ اللہ کی قسم ایک مرد قلندر یہاں آیا تھا جس کو دنیا حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کہتی تھی. پتہ نہیں اس کی ماں کو
कौन सा दुखड़ा अल्लाह के दरबार में पहुंच गया, पता नहीं उसके बाप ने उसका चेहरा देखते वक्त पता नहीं कौन सी दुआ की थी। अल्लाह ने कुरान का, ईमान का, हदीस का फैज़ अल्लाह ने उसकी नस्लों के अंदर जारी कर दिया। फरमाया मर्द कलंदर, तूने जंगल बेबानों में बैठकर मेरे मोहम्मद का फरमान पढ़ा, मैं तेरी नस्ल के अंदर क़यामत तक मोहम्मद के फरमान को आबाद न कर दूं, मैं भी तेरा खुदा कोई नहीं। कौन जानता है? हाय हाय हाय, ये नस्ल बैठी हुई है, पूछ 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 जाके पीर सैफुर रहमान दरखास्ती की कब्र से, खुदा की कसम आज अब्दुल हन्नान एसी वाली कार में बैठकर तकरीर करने नहीं आता तो पानी के अंदर तैर तैर के जाया करता था। एक कुर्सी बेड पर बैठा होता था, एक साथ कुर्सी, ऐसे अल्लाह के दो शेर जवान हुआ करते थे, ऐसी कुर्सी खाली हुई साल हो गए, कुर्सी भर ही नहीं रही है। मैं दुआ करूंगा और मेरे प्यारो तुम भी दुआ करो, मैं भी दुआ करूं, अल्लाह इस बेड़े को आबाद रखे, हासिदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए और मेरे अजीजों साजिशों की साजिशों से बचाए। क्या फायदा गिले का, आ जाओ मुत्तहिद हो जाओ, आ जाओ आपस के अंदर प्यार की लड़ियां कायम कर दो। खुदाए पाक की कसम फिर मुझे कहना पड़ता है कि कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। जाओ जाओ दीनपुर की बस्ती में जाओ, अल्लाह वालों की मरकदे रब्बे अकबर की कसम है, ऐसा लगता है कि जन्नत जन्नत से निकलकर दीनपुर के अंदर आ गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों के मज़ारात नहीं है बल्कि जन्नत के वो महल है जिनमें अल्लाह वाले आराम कर रहे हैं। और इन्हीं के बारे में कह दिया बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जाओ जाओ देखो तुम्हें शेर दरखास्ती मिलेगा, जाओ जाओ तुम्हें दिलपुरी मिलेगा, जाओ जाओ लालू हुसैन अख्तर मिलेगा, जाओ जाओ वली कामिल बैदुल्लाह सिंधी मिलेगा। रब्बे अकबर की कसम है हमें तो मिट्टी का कुब्बा नजर आ रहा है, अंदर झांक के देखो जन्नत का महल नजर आ रहा है। ये लोग कौन थे जिन्होंने अपना आप कुर्बान कर दिया लेकिन कुरान का सौदा न किया, ईमान का सौदा न किया, बर्फों की सिलियों पे ये लटाए गए और लोगों अंग्रेज के दुर्रे इन्होंने खाए, सर्दी के मौसम में नंगा करके इन्हें लिटाया गया। अल्लाह की कसम इन कब्रों से जाके पूछ तो सही, इन कब्र वालों से जाके पूछ तो सही। अल्लाह अकबर, आज अब्दुल हन्नान कुरान सुनाने आया, गुलाब के फूलों का गुलदस्ता मिनरल वाटर पड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर जा पूछ तो सही। रब्बे अकबर की कसम है तुम्हें अपना दुखड़ा सुनाएंगे। कुरान के लिए रोटी तो दूर की बात है, हमारे तन से कपड़ा भी उतर गया था, पैर के अंदर जूता नहीं था, 10-10 मील पैदल जाया करते थे, नुकीले पत्थर हमारा इस्तकबाल करते थे, यकीन जानो कहीं रिहाइश हुआ करती थी कहीं नहीं, मस्जिद के सेल के अंदर भी लेटने की जगह नहीं हुआ करती थी। ओए लोगों रोटी तो दूर की बात है, खैरियत पूछने वाला कोई ना था। हमने उस वक्त कुरान के साथ वफा की, रब्बे अकबर की कसम कुरान आज हमारे साथ कब्रों के अंदर वफा कर रहा है। नहीं यकीन आता जाके देख ले, अल्लाह ने इन मट्टी के पहाड़ों को जन्नत का बगीचा बना रखा है। आज आपको दावत दे के जा रहा हूं, खुदा के वास्ते या कुरान पढ़ना या कुरान पढ़ाने वाला बनना या मोहब्बत करने वाला बनना या ताउन करने वाला बनना, खुदा के वास्ते उंगली उठाने वाला ना बनना। अगर उंगली उठाओगे तो देख लो जिन्होंने उंगली उठाई थी उनकी दास्तान नहीं है दास्तानों में, और जिन्होंने कुरान की हिमायत की और कुरान की हिमायत करने वालों का साथ दिया, आसमान के चांद में क्या चमक है अल्लाह ने जितना उनके चेहरों को रौनक कर दिया। करोगे इंशाअल्लाह, कुरान वालों की हिमायत करोगे। नहीं नहीं, थोड़े हाथ उठे, थोड़े हाथ उठे, थोड़े हाथ उठे, आज अपना हाथ अल्लाह के हाथ में दे दो, बैयत करो अल्लाह से बैयत। या अल्लाह जान भी तेरी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ए अल्लाह अगर तेरी जन्नत जान माल देने से मिलती है तो सौदा सस्ता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कानून कहाँ नाफिज किया? सबसे पहले बोलो बोलो अपने घर में नाफिज किया और फरमाया खबरदार आज के बाद हंडिया में देसी घी नहीं डलेगा, जैतून के तेल के अंदर खाना पकेगा, क्योंकि गरीब के बस से बाहर है। अल्लाह अकबर। बीवी आई हज़रत उमर के पास बैठ के रोने लग गई। कहा उमर अल्लाह तेरे पे रहम करे। का क्या हुआ? कि मुझे पता तूने सारी जिंदगी जैतून नहीं खाया, तुझे मुआफिक कोई नहीं, देसी घी तुझे मुआफिक है। उमर ऐसा कर तेरे लिए अलहदा हंडिया पका दें। अल्लाह अकबर। और सारे घर वालों के लिए जैतून वाली हंडिया पका दें। अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। उमर